علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہے۔ بالکل شروع میں مکہ مکرمہ میں زماد ازدی آیا، ایک شخص قبیلہ ازد کرنے والا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مکہ مکرمہ اپنے کسی کام سے آیا، بیت اللہ کے پاس دیکھا کہ کفر کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، عتبہ شیبہ ابو جہل سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، ہمیں تقسیم کر دیا ہے، پورے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اجنبی مسافر تھا، پاس بیٹھا ہوا تھا اور یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، جادو وغیرہ کا علاج کرتا تھا، اور جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے پھر اسی کو سوچتا ہے۔ آپ کسی حکیم کو نبض دکھائیں تو 2-3 بیماریاں تو وہ ایک سانس میں بتا دے گا، تیرا مثانہ کمزور ہے، تیرے جگر میں گرمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کسی عامل کو دکھائیں تو کہے اوئے ہوئے 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 اتنا بڑا جن تجھ پر آیا ہوا ہے، ایسا سخت جادو آج تک کسی پر ہوا ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنی لائن کا، تو یہ چونکہ جھاڑ پھونک وغیرہ کا علاج کرتا تھا جادو کا، اس نے جب قریش مکہ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا ہو نہ ہو جس آدمی کے یہ بارے میں بات کرے اس پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں میں ان کا علاج کروں، پوری قوم پریشانی سے بچ جائے۔ یہ سن کر اٹھا آپ کو تلاش کرنے کے لیے، رحمت دو عالم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آ کے کہنے لگا میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے۔ آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، میں نے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا ہے، اللہ نے ان کو میرے ہاتھ پہ شفا دے دیا۔ مشرک تھا لیکن عقیدہ اس کا بھی یہی تھا کہ شفا اللہ دیتے ہیں۔ آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، آپ بھی مجھ سے علاج کروائیں، اللہ آپ کو بھی شفا دے دے۔ یہ سن کر آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ تم میرا علاج کرو یا نہ کرو، میں بیمار ہوں یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بے وقوف کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی ہی بہت سے سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ اس کے سامنے قرآنی کلمات کی تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، جیسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، زماد کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اندھیرے چھٹنے لگے، کفر کافور ہونے لگا، چونک گیا، کہنے لگا انی سمیت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمیت مثل ہؤلاء الکلمات۔ کہنے لگا میں بڑا جہاں دیدہ آدمی ہوں، دنیا میں بڑا پھرا ہوں، شاعروں کا کلام سنا، کاہنوں کا کلام سنا، نجومیوں کا کلام سنا، ایسا کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا۔ یہ کلام تو بلاغت کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ذرا آپ پھر پڑھیں، آپ نے کیا پڑھ ڈالا؟ گویا وہ کافر زماد آپ سے یہ عرض کر رہا ہے آپ اپنا واعظ، اپنا بیان، اپنی تقریر ایک دفعہ پھر کریں۔ نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہوتی ہے۔ میرے جیسا مولوی جمعہ پڑھا کر نکلے نا اور کوئی سیڑھیوں پر آدمی مل جائے کہ جی ذرا تقریر پھر سناؤ، میں تیرے پیو دے نوکر ہوں تک گھنٹہ لایا روزہ رکھ کے، ہاں اگلے جمعے آ جائیں 1 بجے، ہوں میرے کو ٹائم نہیں۔ لیکن نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہے، کہہ رہے ذرا دوبارہ دہرائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے غم کے ساتھ انہی کلمات کو دوبارہ دہرایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، زماد کے دل کی دنیا بدل گئی، اندھیرے چھٹ گئے، کفر کافور ہو گیا، کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے دست مبارک بڑھایا، اس نے اسلام کی بیعت کی، آیا تھا علاج کرنے اور علاج کروا کے جا رہا ہے۔ قرآن دلوں کے روگ اور بیماریوں کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ وہ دولت آج اللہ نے ہمیں دی جس کو ہم نے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر الماری کے اوپر کے خانوں میں لپیٹ رکھ دیا، قسمیں اٹھانے کے لیے اور تعویذ کے لیے ہم نے اس کتاب کو رکھ لیا۔
یہ کتاب اتنے کام کے لیے نہیں آئی تھی۔ بے شک تعویذ جائز ہے، قرآن برکت والی چیز ہے، ہاں مردوں کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنا ہاں بالکل جائز ہے، ثواب ملتا ہے، پہنچتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن یہ صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں اللہ نے نازل کی، صرف تعویذ کرنے کے لیے اور فال نکالنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجی۔ اس کا تو بڑا مقصد تھا، جس نے عرب کے چرواہوں کو دنیا کا امام بنا دیا، کل تک جو جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، آج وہ رش کے ملائکہ بن گئے، جنت ان کی منتظر بن گئی۔ یہ کتاب تو وہ ہے، ہم نے صرف اس کو تعویذوں اور مردے بخشوانے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اور کوئی کام نہیں اس کتاب کا۔ آپ غور کریں، یہ وہ لاریب کتاب ہے، اللہ ہمیں سے تعلق نصیب فرمائے۔ آج تو مسلمان نوجوان گوروں کی طرح انگریزی بولنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ بیکن میں پڑھوں گا، آکسفورڈ میں پڑھوں گا تاکہ گوروں کی طرز پر انگریزی بولنا آ جائے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا، سورہ اخلاص نہیں آتی، قرآن کا ایک رکوع صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، پٹھان پشتوں میں پڑھ رہا ہے، پنجابی میں پڑھ رہا ہے، سرائکی میں پڑھ رہا ہے۔ ارے قرآن تو اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہزاروں روپے ٹیوشن دے کر اور ہزاروں لاکھوں فیسیں خرچ کر کے اپنی اولادوں کو عصری تعلیم دلائیں گے، قرآن مفت پڑھانے کے لیے تیار، مفت پڑھانے کے لیے، اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ میرے دوستو، پڑھنا تو بہت فضیلت کی بات، سمجھنا اس سے فضیلت کی بات، عمل اس سے فضیلت کی بات۔ یہ تو وہ لاریب کتاب ہے جس کے دیکھنے پر بھی اللہ گمراہی سے بچا دیتے۔